1536 کے موسم خزاں میں ولیم ٹنڈیل کو بیلجیم کے قلعہ ول وارڈ کے قید خانے سے اس جگہ لے جایا گیا جہاں انہیں سزائے موت دی جانی تھی۔ وہاں انہیں زنجیروں کے ساتھ ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا، گلا گھونٹ کر مار دیا گیا اور پھر سب لوگوں کے سامنے جلا دیا گیا۔ لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ بائبل کا مطالعہ کرنے سے وہ سمجھ گئے تھے کہ چرچ کی تعلیمات بائبل کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی۔ ولیم ٹنڈیل کو پورا یقین تھا کہ بائبل خدا کا کلام ہے اور وہ مرتے دم تک اس یقین پر قائم رہے۔ ولیم ٹنڈیل وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عبرانی اور یونانی زبان سے انگریزی میں بائبل کا ترجمہ کیا۔ ولیم ٹنڈیل 15ویں صدی کے آخر میں گلاسٹرشائر کے علاقے میں پیدا ہوئے، لیکن انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور وہ پادری بن گئے۔ 15ویں صدی میں اس بات کی بڑی مخالفت کی جاتی تھی کہ خدا کا کلام عام لوگوں کے پاس ہو، انہیں اسے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ چرچ میں پادری لاطینی زبان میں بائبل پڑھتے تھے اور پھر اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ لوگوں کو اپنے پاس بائبل رکھنے اور اسے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ولیم ٹنڈیل کو انگلینڈ میں بائبل کا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ لندن کے بشپ کے پاس گئے اور نئے عہد نامے کا اصلی متن یعنی یونانی سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی اجازت مانگی، لیکن بشپ نے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بائبل کے ترجمے کی اتنی مخالفت کی گئی کہ بعد میں ولیم ٹنڈیل نے لکھا کہ وہ انگلینڈ میں کہیں بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ کچھ تاجروں کی مدد سے جو اس کام کی حمایت میں تھے جرمنی بھاگ گئے۔ وہاں وہ آسانی سے نئے عہد نامے کا انگریزی میں ترجمہ کر سکتے تھے۔ 1525 تک ان کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا اور چھپائی کے لیے تیار تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا جواب ہمیں ڈاکٹر کیرن لمپرہرسٹ سے ملے گا، جو لندن کی برٹش لائبریری کے ایک حصے کی انچارج ہیں۔ یہ نئے عہد نامے کا وہ پہلا ایڈیشن ہے جس کا ترجمہ ولیم ٹنڈیل نے کیا۔ اسے 1525 میں شہر کلون میں چھاپا گیا، اسی لیے اسے کلون فریگمنٹ کہا جاتا ہے۔ ولیم ٹنڈیل کے ترجمے کے پہلے ایڈیشن کی صرف یہی کاپی بچی ہے۔ ایک دن ولیم ٹنڈیل کا ترجمہ چھاپنے والے نے نشے کی حالت میں کسی سے یہ کہہ دیا کہ ولیم نامی آدمی مارٹن لوتھر کے ترجمے سے ملتا جلتا ترجمہ چھاپ رہا ہے۔ سرکاری افسروں نے وہاں چھاپا مار دیا، جس کی وجہ سے ولیم اور ان کے ساتھیوں کو رائن بھاگنا پڑا، جو شہر ورمز سے تھوڑا آگے ہے۔ کلون میں وہ متی کی انجیل کا صرف کچھ حصہ ہی چھاپ سکے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آخر کار 1526 میں جرمنی کے شہر ورمز میں یونانی صحیفوں کا وہ مکمل ترجمہ چھاپا گیا جو ولیم ٹنڈیل نے کیا تھا۔ اس ترجمے کی 3000 یا اس سے زیادہ کاپیاں چھاپی گئیں۔ جرمنی چھوڑنے کے بعد ولیم ٹنڈیل بیلجیم کے شہر اینٹورپ چلے گئے۔ یہ شہر ان کے کام کے لیے بالکل مناسب تھا کیونکہ یہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی۔ یہاں بہت سے چھاپا خانے تھے اور بندرگاہ کی وجہ سے ولیم آسانی سے اپنا ترجمہ انگلینڈ پہنچا سکتے تھے۔ پروفیسر گویدو لاترے مجھے وہ گلیاں دکھانے والے ہیں جہاں آج سے تقریباً 500 سال پہلے ولیم کا کافی آنا جانا تھا۔ ولیم نے دیکھا کہ یہاں عام لوگوں کے پاس بھی ان کی اپنی زبان یعنی ڈچ میں بائبل ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ انگلینڈ میں بھی لوگوں کے پاس اپنی زبان میں بائبل ہو۔ اس شہر سے چوری چھپے بڑی تعداد میں بائبلیں انگلینڈ پہنچائی جا سکتی تھیں، کیونکہ یہاں شمالی یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی۔ اس زمانے میں بائبلیں بڑی اور بھاری ہوتی تھیں، اس لیے پوری بائبل بھیجنا آسان نہیں تھا۔ اس وجہ سے ٹنڈیل کی بائبل کے صفوں کو ایسے تہہ خانوں اور گوداموں میں لایا جاتا تھا اور پھر ان بڑی کتابوں کے بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا جنہیں بھیجنے پر پابندی نہیں تھی۔ لندن میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جو ڈبوں پر لگی نشانی کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ اس ڈبے میں ٹنڈیل کی بائبل کے صفحے ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ ان ڈبوں کو کھول کر وہ صفحے نکال لیتا تھا۔ ولیم ٹنڈیل کی موت تک ان کے ترجمے کی تقریباً 30,000 کاپیاں دستیاب تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک دلیر اور ہمت والے شخص تھے۔ انہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے اپنا بہت سا وقت صرف کیا اور کئی خطرے مول لیے۔ یہ بیلجیم کا علاقہ ول وارڈ ہے جہاں ولیم ٹنڈیل کو 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے قید میں رکھا گیا۔
اس عرصے میں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جلد ہی انہیں تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے گا۔ ولیم ٹنڈیل نے انگریزی زبان پر بڑا گہرا اثر ڈالا، لیکن انہوں نے بائبل کا ترجمہ کوئی تمغہ پانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ بائبل سے محبت کی بنا پر کیا۔ شاید ان کے جذبات بھی زبور لکھنے والے اس شخص کی طرح تھے جس نے خدا سے کہا، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں۔ بائبل کو مٹانے کی بہت سی کوششیں کی گئیں، لیکن ہمیں آج بھی اس میں وہی دانش بھری باتیں ملتی ہیں جو خدا نے لکھوائی تھیں۔ بائبل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بے شک یہ بہت سے لوگوں کو اپنی جان سے پیاری تھی۔